یہ غلط طریقہ ہے, یہ شدید مجبوری میں ہے, نارملی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے. اس میں مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کا بیڑا غرق, تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں. تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں. شدید مجبوری, وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے, یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کی زندگی گزارے, اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا. کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری. تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, آپس میں کیا کر لو, سلو. سلو کسے کہتے ہیں, کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو. دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ایک ہمارے دوست تھے ڈیفینس میں, ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی, اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے, لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا. میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس, بالکل ینگ جوان آدمی. ڈیفینس ہی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ, 2 بچے بھی بیچاری کے. ینگ لڑکی 23-24 سال کی 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی, بیوہ. ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہو, سمجھتے ہو, کوئی پرسان حال نہیں ہے, زندگی برباد. یا تو وہ برائی کی طرف جائے. وہ صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی, لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی, یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سب کو کافی ہو جائیں گی. وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو, مار دیں گے نا تو مر جاؤ. انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے. بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا, تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں, بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی, تیری زبان کاٹ دوں گی. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں. بعض دفعہ وہ کہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے. نہیں ہوتے تیار مرد, بیان سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی, اس کے بچوں کو سہارا چاہیے. خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاب کرو بس. ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے, جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے, بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو یہ نارملی ایسا نہیں ہے. نارملی تو یہ کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی, بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دیں آپ, ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ, کچھ بھی لکھوا دو آپ. لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو, وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی شدید مجبوری ہے, میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا. دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع. جو اعتراض کرے اس پہ معاملہ کا بھی فتوا لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیض اتروا دیں, یہ عقلمندی کا کام ہوگا. بولا بھائی یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی, اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے. آپ کے اندر سینس نہیں ہے, آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا, تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بھی ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا. تو کچھ سزا غریب لوگ تھے. اصحاب صوفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پوسٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سے سر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کے لیے مشکل تک اتنی ضرورت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے, اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے. اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے. تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوئے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائیے لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتہ چلا سر لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. بخاری کی حدیث ہے. اور اسی حال میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتہ چلا دولہا کا لباس کیا تھا, بھائی لنگوٹا. اب اگر میں مجھ سے پوچھے گا مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا, جا سکتا ہے کیا؟ پاگل ہے کوئی ہوگا, دیندار کا مذاق اڑائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا. اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ, طوطے کی طرح بخاری مسلم جامع لوگوں نے رٹ لیا ہے. اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. کسی ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا, منظور مینل صاحب کا بڑا اچھا بڑا ایک مدلل بیان کیا. اس میں لوگوں کے نیگیٹو ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے, جاہل ہوگا مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا
برا ہی نہیں ہے. آپ یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے عرف سے, اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چٹی بنیان میں نہیں پہنچتے تو ہم کہیں گے جب اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو. کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے. لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یہ دین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قال کا لفظ, قال کا معنی کہا, عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ ہے. نہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نہیں ہوگا, عبداللہ بن عمر نہیں ہوگا, ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ میں لگاؤ. کوئی کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ گا حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے کی حالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ